حاتم اسم رحمۃ اللہ اور قاضی القضاء محمد بن مقاتل کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ 3 صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت احمد بن خزرویہ رحمۃ اللہ کے استاد تھے۔ حضرت حاتم زہد و تقوی میں یکتا روزگار تھے۔ مخلوق کی خیر خواہی، وعظ و نصیحت آپ کا مشغلہ تھا۔ بقول علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے آپ کو اس امت کا حکیم لقمان کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اور حالات و مقالات صوفیہ میں تفصیل سے آپ کے حالات لکھے ہیں۔ اس کے اندر ابو نعیم نے حضرت حاتم رحمۃ اللہ اور قاضی رہی محمد بن مقاتل کے درمیان پیش آنے والا ایک طویل مکالمہ تحریر کیا ہے، اور اس مکالمے کو کتاب کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے سبق آموز اور عبرت و فکر انگیز بھی ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلخ سے حضرت حاتم رحمۃ اللہ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں شہر دیکھ کر ٹھہر گئے۔ آپ ایک تاجر کے مہمان تھے۔ تاجر نے ایک دن ان سے کہا کہ شہر کے ایک بہت بڑے عالم بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر عالم ہے تو میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ فقیہ کی عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ فقیہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دراصل یہ قاضی القضاء محمد بن مقاتل تھے۔ اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حاتم اس مہمان تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے، وہ تو ایک بڑی عظیم الشان ڈیوڑی کا استانہ ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ سوچ و فکر میں پڑ گئے اور بولے کہ ایک عالم کے دروازے کا یہ حال ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے بلاوا آیا۔ جب ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھولوں کا چمن ایک طرف ہے، فوارے سے پانی اچھل رہا ہے، اور ہر ایک کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، یعنی نوکروں اور چاکروں کا مجمع ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار قاضی صاحب کے سامنے پہنچے۔ دیکھا کہ ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے، اس پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے سرہانے لائنیں بنائے ہوئے غلام کھڑے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور حضرت حاتم رحمۃ اللہ سے بھی کہا کہ تشریف لائیں، بیٹھیں، لیکن وہ کھڑے ہی رہے۔ جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ انکار پر انکار کر رہے ہیں، تو قاضی نے حاتم اسم رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہو؟ حضرت حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا پوچھئے، ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ غلام سامنے کھڑے تھے۔ تکیے قاضی صاحب کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے گئے اور قاضی صاحب ان سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ انتظار کرنے لگے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ کیا پوچھیں گے۔ اس کے بعد یہ مکالمہ دونوں میں شروع ہوا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ، آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے؟ قاضی، بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔ حاتم اسم، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کہاں سے آیا تھا؟ قاضی، جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ، ہاں تو ذرا یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے وہی ذخیرہ ہے جسے اللہ سے جبرائیل نے پایا اور جبرائیل نے رسول اللہ کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ سے آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا۔ اس ذخیرے میں کہیں قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے اس کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند ہوگا اور جس کے پاس امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہوگا، اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ قاضی، نہیں، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ، یہ نہیں سنا تو پھر کیا؟ قاضی کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر کے، اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غربا اور مسکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی کی تیاری کرتے رہیں گے، خدا کے نزدیک انہی کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی کے ساتھ حاتم اسم رحمۃ اللہ کو جوش آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے، تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور امت کے صالحین کی زندگی سے، یا فرعون و نمرود کی زندگی سے تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے؟ وہی فرعون و نمرود کی سلطنت سے جس سے اینٹ اور چونے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ قاضی ابن مقاتل غور و فکر سے سن رہے تھے اور حاتم اسم رحمۃ اللہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے علماء،
سو تم ہی کو ایک بیچارہ غریب جاہل مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک عالم اس حال میں ہے تو پھر میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ برے حال میں نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی کے ہوش حاتم اسم کی اس تقریر سے لرز گئے تھے۔ گھٹنے کی بیماری کم ہونے کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ قاضی کو اسی حال میں چھوڑ کر حاتم اسم ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابو نعیم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اہل رائے کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عاصم اسم رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضور قزوین کے تنافسی عیش پرستی میں ان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تنافسی کے پاس پہنچے اور ایک ناواقف شکل میں قاضی تنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے بتلا دیا۔ حاتم اسم نے کہا میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی رہ جائے تو درست کرا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے۔ ابتدا میں تو 3 دفعہ ہر عضو کو دھویا۔ جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے 3 دفعہ کے 4 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ قاضی تنافسی نے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ پوچھا کہ کیا غلطی کی ہے؟ قاضی تنافسی نے کہا 3 بار سے زیادہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو اسراف یعنی فضول خرچی قرار دیا گیا ہے۔ تب حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگے سبحان اللہ، میں غریب آدمی تو ایک پانی کا چلو بہا کر اسراف کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور جناب والا نے یہ تمطراق جو اکٹھا کر رکھا ہے آخر یہ کیا ہے؟ قاضی تنافسی سمجھ گئے کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ کا مطلب وضو کا طریقہ سیکھنا نہیں بلکہ انہیں متنبع کرنا تھا۔ چنانچہ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ گھر گئے تو 40 دن تک باہر نہیں نکلے۔ حق بات کہنے کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور یقیناً یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق بات کہیں، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامیات چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔